ہوئی بے شمار نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت مال اور دولت کی نعمت ہے۔ عام طور سے جب مال کا تذکرہ ہوتا ہے، جب دولت کا تذکرہ ہوتا ہے، جب مال کمانے اور حاصل کرنے کی بات کی جاتی ہے تو بہت سارے خشک مزاج قسم کے جو لوگ ہیں، صوفی ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنا محور صرف چند عبادات کی حد تک ہی بنا رکھا ہے اور تجویز کر رکھا ہے، ان کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اسلام کی نظر کے اندر مال و دولت کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور اسلام نے اس کو پسندیدہ نگاہ سے نہیں دیکھا ہے، اور جو سچا پکا مسلمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنے والا مسلمان ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہونی چاہیے، اس کو مال حاصل کرنے کی تگ و دو اور فکر نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ ایک زبردست غلط فہمی ہے، بہت بڑی بھول ہے۔ اگر مال کمانا، دولت حاصل کرنا کوئی بری چیز ہوتی، کوئی عیب کی چیز ہوتی، یا مال حاصل کرنا دنیا دار ہونے کا طریقہ ہوتا، دین سے اس کا کوئی تعلق اور لگاؤ اور وابستگی نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر مال کو زندگی گزارنے کا ذریعہ نہ قرار دیتا ہے، جبکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت الناس، یہ جو مال ہے یہ تمہاری زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اس کے ساتھ ضروریات لگی ہوئی ہیں، حاجتیں اس کے ساتھ منسلک ہیں، اسے اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے اور اپنے تن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے کا بھی انتظام کرنا ہے، غذا کا بھی انتظام کرنا ہے، کھانے پینے کا بھی بندوبست کرنا ہے۔ یہ ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے انسان کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ مال ہے، اس کے بغیر انسان کا گزر نہیں ہو سکتا، گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسانی ضرورت کی رعایت فرمائی اور فرمایا کہ یہ مال قیامت الناس ہے، لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر مال کوئی بری چیز ہوتی، اسلام کی نظر میں اگر مال حاصل کرنا کوئی ناپسندیدہ شے ہوتا تو قرآن کے اندر مختلف مقامات پر مال کو خیر نہ کہا گیا ہوتا، مال کو اللہ کا فضل نہ کہا گیا ہوتا، جبکہ قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں تو کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور خیر کا معنی اردو میں آتا ہے بھلائی، اچھی چیز۔ قرآن کہہ رہا ہے مال اچھی چیز ہے، تو مال کوئی بری چیز نہیں ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کن لوگوں کے اوپر خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، آپ ان سے کہہ دیجئے، بیان کر دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ مال خرچ کہاں کرنا ہے، لیکن اللہ نے مال نہیں کہا ہے، فرمایا من خیر، مال کو خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال کو خیر فرما رہے، بڑی چیز فرما رہے ہیں۔ اگر مال بری چیز ہوتی تو پھر مال کو خیر کے لفظ سے نہ ذکر کیا جاتا۔ سورہ جمعہ کے اندر مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے اور تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمانوں جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے تو اب تک جو تم کاروبار کر رہے تھے، بزنس کر رہے تھے، تجارت کر رہے تھے، روزی روٹی کے مشغلے سے وابستہ تھے، اپنی دکانوں کو بند کر دو، اپنی مشینوں کو بند کر دو، اپنے کاروبار کو سمیٹ دو، جو بھی تمہارا روزی روٹی کمانے کا مشغلہ ہے اس کو ابھی موقوف کر دو۔ اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگاؤ، اس کی طرف، یعنی جمعہ کی تیاری میں لگ جاؤ اور اپنے سارے دنیاوی کام دھندوں کو موقوف کر دو، بند کر دو۔ جب جمعہ کی نماز سے فراغت ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب جمعہ پڑھنے آئے ہو تو اصل تک بیٹھ بیٹھ اللہ ہی کرتے رہو اور ورد کرتے رہو، تسبیحات پڑھتے رہو، آج کا دن بندی کا دن ہے، سارے دن تمہیں میری ہی عبادت کرنی ہے، بلکہ فرمایا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو آپ زمین میں بکھر جاؤ، منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ۔ اب مسجد میں بیٹھے رہنے کا حکم نہیں ہے، اب عصر تک اللہ کا ورد کرنے کا حکم نہیں ہے، فرمایا جاؤ تمہاری ضروریات
کرنے کی جد و جہد کرو، اس کی کوشش کرو، محنت کرو، مجاہدہ کرو، جو بھی تمہارا پیشہ ہے اس پیشے کو اختیار کرو۔ یہاں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یہاں مال کمانے کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور لفظ استعمال کیا جا رہا ہے ابتغوا من فضل اللہ، مال کو فضل کہا جا رہا ہے، اللہ کا فضل ہے یہ مال، اللہ کا انعام ہے، اس کو حاصل کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں مال کوئی بری چیز نہیں ہے، مال کمانا یہ دنیا دار کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اگر اسلام کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق انسان مال کمائے، جائز ناجائز کی تمیز کرتے ہوئے، رعایت کرتے ہوئے اگر انسان مال کو حاصل کرے تو یہ عین عبادت بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان اللہ کے نیک بندوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال کے ذریعے قرآن پاک کی ایک آیت کے ذریعے سے وضاحت کرتا ہوں۔ قرآن کا پہلا پارہ اٹھائیے، قرآن بالکل شروع ہو رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب قرآن مجید کی شکل میں ہم نے نازل فرمائی ہے یہ سراپا ہدایت ہے، اس کے اندر ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے۔ انسان کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، زندگی کے کسی بھی مرحلے کے اندر کوئی مشکل پیش آ جائے، قرآن اٹھا کر دیکھے گا، اس کو رہنمائی مل جائے گی۔ ہدایت کا ایک ذریعہ اللہ نے قرآن کو بیان کیا۔